ایران میں اہل سنت اور ان کے حقوق۔ ایک اندازے کے مطابق 31 صوبوں پر مشتمل ایران رجیم کی کل آبادی 80 ملین نفوس سے زائد پر مشتمل ہے، جس میں 25 ملین اہل سنت جو کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ 1979 کے خمینی انقلاب کے بعد ایران کے آئین میں تمام اختیارات رہبر معظم کو تفویض کر دیے گئے تھے، جبکہ فقہ جعفریہ کو سرکاری حیثیت دی گئی۔ اگر حقائق دیکھے جائیں تو رہبر اعلیٰ ملک کی سب سے زیادہ با اختیار شخصیت، ملک کے دوسرے مضبوط ادارے شورائے نگہبان کے 6 ارکان کی نامزدگی کے علاوہ طاقت کے اہم ترین منبع مسلح افواج اور پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کی تقرری کے اختیارات حاصل ہونے کے علاوہ ملکی سلامتی، دفاع اور اہم خارجہ پالیسی کے فیصلے کا اختیار اسی فرد واحد کے پاس ہے۔ موجودہ رہبر اعلیٰ خونی انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی کا جانشین اور اس کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اور وہ اس عہدے کی میعاد تا حیات فائز رہے گا، یعنی حکومت کا مکمل اختیار سپریم لیڈر کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح ایران کے دستور میں صدر مملکت کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں، جن میں دفعہ 35 اور دفعہ 115 کی شق 5 میں بیان کردہ شرائط کے تحت صدارتی امیدوار کو مذہبی شخصیت ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص جو اسلامی جمہوریہ ایران میں اہل تشیع کو سرکاری مذہب مانتا ہو اور اس کا مسلک شیعہ ہو۔ اسی طرح دفعہ 107 میں واضح کیا گیا ہے کہ اہل سنت سمیت کسی بھی دوسرے مذہب یا مسلک کے پیروکاروں کو مرشد اعلیٰ، دستوری کونسل کارکن اور صدر بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان عہدوں اور اس کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدوں کے لیے امامیہ شیعہ ہونا ضروری ہے، جبکہ دفعہ 61 میں کہا گیا ہے کہ کوئی سنی مسلمان عدالت کا جج نہیں بن سکتا، اور دفعہ 121 میں کہا گیا ہے کہ ریاست کا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار منصب سنبھالتے وقت شیعہ مذہب کی وفاداری اور دفاع کے تحفظ کا اقرار کرے گا۔ بغیر کسی ابہام کے ایرانی آئین کے دفعہ 12 اور 13 میں مذہبی آزادیوں پر بھی قدغن عائد کی گئی اور کہا گیا ہے کہ شیعہ مسلک کے علاوہ کسی دوسرے مسلک کے پیروکار اپنے مذہب یا مسلک کی ترویج و اشاعت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سنی مسلمانوں کو ایران میں اجتماعی عبادت کے لیے مساجد تعمیر کرنے کی بھی اجازت نہیں، جبکہ دستور کے دفعہ 2 میں کہا گیا ہے کہ ایران کا سیاسی نظام امامت، قیادت اور اجتہاد کے جاری عقیدے کی بنیاد پر استوار کیا گیا ہے۔ ملک میں اسلامی فقہی امور میں اجتہاد کا حق صرف شیعہ علماء کو حاصل ہوگا۔ سنی مسلک کے مسلمانوں کو یہ حق بھی نہیں دیا گیا۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، معاشرہ مختلف قوموں کے وجود سے بنتا ہے اور اکثریت کو اس کی مقدار کے لحاظ سے حقوق دیے جاتے ہیں، لیکن اقلیتوں کو نظر انداز کرنا محرومیوں کو جنم دیتا ہے، جو کسی بھی بڑے المیے کا باعث بن جاتا ہے۔ جبکہ لا سنیہ ولا شیعہ اسلامیہ کا موٹو رکھنے والے ایران کے دارالحکومت تہران میں اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں، جبکہ انقلاب سے لے کر آج تک حکومتی کابینہ میں ایک سنی وزیر بھی نہیں چنا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا میں شامل سنی ارکان اور دیگر سنی رہنماؤں کی طرف سے سیاسی طور پر اہل سنت کو محروم رکھنے کی ریاستی پالیسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ایرانی حکومت میں نہ تو کسی سنی مسلمان کو وزیر مقرر کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی صوبے کا گورنر کوئی سنی مسلمان ہے، جبکہ ایرانی اہل سنت کا اصولی مطالبہ حق بجانب ہے کہ حکومت آبادی کے تناسب سے کابینہ میں اہل سنت کچھ نمائندوں کا تقرر عمل میں لائے تاکہ وہ اپنے حلقوں کی نمائندگی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھا سکیں۔ وصال اردو، حق کا راہی